الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ حاضرین مکرم، میں نے تقریباً 5 سے 6 آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، بلا تمہید بلا تشبیہ۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے صرف مدعا پیش کروں کہ میرے آقا کی آمد، جو ہم جشن میلاد مصطفیٰ کے نام سے یہ جو محفل انعقاد پذیر ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ جشن میلاد آج 2024 میں بیٹھ کر ہو رہا ہے، آج سے 100 سال پرانا ہے، آج سے 200 سال 400 سال یا 1453 سال جب اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے، یا 1453 سے پہلے 2000 سال یا 2024 سال قبل جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، یا 2424 سال جب اللہ کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اس دنیا میں تشریف لائے، یا تب جب کائنات انسانیت وجود میں آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کیا، کیا اس دور سے میرے آقا کا تذکرہ موجود ہے؟ تو نہیں۔ اس کا جواب ہے کہ نہیں، وہ تذکرہ تو تب سے موجود ہے، یہ تذکرہ خیر تو تب سے موجود ہے جب ابھی آدم علیہ السلام بھی اس دنیا میں تشریف ہے۔ بات کو سمجھیے گا، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، لیکن میں ابھی 40 کلومیٹر کا سفر کر کے، صرف یہ غلام نجف میرا سٹوڈنٹ ہے، میرا طالب علم شاگرد ہے، تو چلے میں بھی شاگرد ہوں، لیکن اللہ نے مجھے یہ عزت بخشی کہ ٹی کیس کالج میں نے اسے پڑھایا ہے، تو اس بچے کی محبت کے اس نے مجھے دعوت دی، تو میں پھر آپ تمام احباب سے ہاتھ جوڑ کے معذرت کرتا ہوں کہ میں لیٹ ہوا، تو اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ حاضرین مکرم، صرف میں زیادہ ٹائم نہیں، آدھے گھنٹے میں اپنا مدعا بیان کروں گا۔ آپ نے اس نبی کے لیے جس نے غاروں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، بلندیوں میں پتھر کھا کے بھی اپنے رب کا ذکر کیا، آج ہم اس رسول کا تذکرہ خیر کرنے کے لیے موجود ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ انتہائی ادب سے چند گزارشات میں بھی پیش کروں، اور آپ بھی بڑے احترام سے ان گزارشات کو سنیے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث سے باہر میں کوئی کلام آپ سے نہ کروں۔ یہ جو میں کلام کروں گا یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ یا تو رب کا کلام ہوگا یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوگا۔ حاضرین مکرم، بات تو وہ ہوتی ہے جو دلیل سے کی جائے، جو حوالے سے کی جائے۔ میں جو بات آپ کو بتاؤں گا وہ باحوالہ ہوگی، اس کی تصدیق آپ یہاں اسی مجلس میں، اسی محفل میں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اے نبی وہ وقت یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے ایک وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب عطا کروں گا، حکمت عطا کروں گا،
ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تو تمہارے پاس تمہاری تصدیق کرنے والا وہ سچا رسول تشریف لائے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد و نصرت بھی کرنی ہے۔ صرف حوالے پیش کروں گا، زیادہ چونکہ تفسیر کا وقت نہیں ہے، تو حاضرین مکرم آپ کو چونکہ قرآن کے ترجمے سے سمجھ آ جائے گی کہ گفتگو کا مقصد کیا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے میلاد کا وہ دور بیان کیا ہے جب ابھی کسی کو کتاب و حکمت عطا نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرا نبی وہ وقت یاد کرو۔ بات توجہ سے سنیے گا، وقت کس کو یاد کروایا جا رہا ہے؟ اپنے نبی کو یاد اس کو کروایا جاتا ہے۔ آج سے 2 سال کے بعد میری آپ کی ڈرامہ والا چونک میں ملاقات ہو، میں کہوں جناب وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے غلام نجف کے چھت پہ بیٹھ کر اللہ کے نبی کے تذکرے میں یہ بات کہی تھی۔ پتہ چلا یاد اس کو کروایا جاتا ہے جو موجود ہے۔ اس کو یاد کروایا جاتا ہے جو موقع پہ موجود ہو، جو موقع پہ موجود نہ ہو اس کو یاد نہیں کروایا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرا نبی وہ وقت یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا۔ وہ عہد کیا تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں، ابھی نہیں، جب کبھی میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا۔ ابھی رسالت، نبوت، پیغمبری کسی کو عطا نہیں ہوئی، ابھی تو اللہ کہہ رہا ہے، ابھی تو اللہ تعالیٰ عہد لے رہا ہے، اے نبی وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے نبیوں سے ایک عہد لیا تھا، ارواح انبیاء سے، عالم ارواح کے اندر جب ان سے عہد لیا تھا، وہ عہد کیا تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کبھی کتاب اور حکمت عطا کروں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، تمہارے پاس تمہاری تصدیق کرنے والا میرا سچا رسول تشریف۔ کون آئے گا؟ ابھی رسول نہیں آیا، ابھی نبیوں کو نبوتیں، رسولوں کو رسالتیں، شان پیغمبری کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ ابھی اللہ وعدہ لے رہا ہے کہ ایک دور آئے گا، میں تمہیں ایک کتاب و حکمت عطا کروں گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تو تمہارے پاس تمہاری کتاب بھی آ جائے گی، تمہاری حکمت بھی آ جائے گی، پھر تمہارے پاس میرا وہ سونا عظمتوں والا رسول تشریف لائے گا۔ پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد و نصرت بھی کرنی ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ حاضرین مکرم، میرا مقصد یہی ہے کہ میں آپ تک وہ گفتگو پہنچا دوں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ یہ تو وہ بات ہے کہ جو آدم علیہ السلام کی تحلیق سے پہلے تھی۔ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، سوال کرتے ہیں بارگاہ نبوی میں، متا وجبت لکن نبوہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی تھی؟ آپ پہ نبوت، صحابی جو پوچھ رہا ہے پکا صحابی ہے، حاضرین مکرم، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا ہے، نبی کے ساتھ میدان جہاد میں جانے والا ہے، کوئی کچا بندہ نہیں، راہ گزرتا کوئی راہگیر نہیں پوچھ رہا، وہ پوچھ رہا ہے جو میرے رسول کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کا تعلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، سوال کر رہا ہے متا واجبت لکن نبوہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے یہ تو بتائیے آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی؟ تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ الآدم بین الماء والتین، آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان کھیل رہے تھے جب میں اللہ کے ہاں مقام نبوت اور رسالت پہ، ابھی آدم کا تو خمیر تیار نہیں ہوا جب اللہ کے ہاں میرے تذکرے موجود تھے۔ آپ نے وہ بات تو سنی ہوگی، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، جنت کے پتے پتے پہ لکھا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ خیر حاضرین مکرم، اب یہ تذکرہ چلتا چلتا اللہ کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ تک پہنچتا ہے۔ اللہ کا نبی ابراہیم، بیٹے آپ کی آواز، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھر کو تیار کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی آپ کو بڑے امتحانات سے گزارا۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے
تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے، اے ابراہیم اس بچے کو لے لو اور بے آب و گیا میدان میں چھوڑ دو، جہاں نہ کوئی نفس ہے، نہ کوئی جان ہے، جہاں نہ کوئی پتھر ہے، نہ کوئی پہاڑ ہے۔ حاضرین مکرم، ایک صحرا ہے جہاں پہ کوئی کھجور کا درخت نہیں ہے، پانی کا کوئی چشمہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، بے آب و گیا میدان ہے، عرب کی تپتی ہوئی ریت ہے۔ حاضرین مکرم، اس ریت پہ اس بچے کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، ساتھ میں اس کی والدہ کو بھی چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ بچہ تھوڑا جوان ہوتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کو حکم آ جاتا ہے، اے ابراہیم اپنی وہ سب سے قیمتی چیز میری راہ میں قربان کر دو۔ ابراہیم پھر اسی بچے کو لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے اس بچے کو بے آب و گیا میدان میں لے جاتے ہیں، چھری اس کی گردن پہ چلاتے ہیں، چھری نہیں چلتی، جلال نبوت سے اللہ کا جلیل القدر پیغمبر اس چھری کو پتھر پہ مارتا ہے، وہ پتھر جو ہے وہ جلال نبوت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ حاضرین مکرم، جو چھری پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، وہ چھری اللہ کے خلیل کے بیٹے کی گردن پہ نہیں چل رہی، اتنے جلال سے چھری کو مارتے ہیں، چھری سے پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ حاضرین مکرم، تھوڑا وقت گزرتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ لوگوں کو خدائے وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں ایک خدا کی طرف آ جاؤ۔ ان کے بت کدے میں جاتے ہیں، بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑا رکھتے ہیں، سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ نمرود آتا ہے، کہتا ہے بلاؤ ابراہیم کو، وہی ہمارے بتوں کو برا کہتا تھا۔ اب پھر ابراہیم علیہ السلام کا امتحان شروع ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کی بات ہو رہی ہے، منجنیق میں ڈالا جائے گا، اب اس کے لیے آگ جلائی جائے گی، 40 دن تک آگ جلائی جاتی ہے۔ حاضرین مکرم، آگ اتنی تیز ہے کہ اس آگ کے قریب جانا بھی کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی قریب جا سکے، منجنیق تیار کی جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھایا جاتا ہے، اللہ کا فرشتہ آ جاتا ہے، اے ابراہیم اگر تو کہے تو اللہ سے جا کے تیری بات کروں۔ اے ابراہیم، یہ میں آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس کو لے کے جانا چاہتا ہوں اپنے آقا کی بارگاہ تک۔ حاضرین مکرم، یہ چونکہ میری گفتگو کا آغاز ہے، حاضرین مکرم، اللہ تعالیٰ کے خلیل کے پاس فرشتہ آتا ہے، اے خلیل اگر آپ مجھے کہیں تو میں اللہ کے ہاں جا کے آپ کی سفارش کروں۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، تو بتا تو آیا ہے یا تجھے بھیجا گیا ہے؟ فرمایا مجھے بھیجا نہیں گیا، میں خود آیا ہوں۔ فرمایا جو تو آ گیا ہے، تجھے اس بات کا علم ہے تو تو مجھے یہ بتا دے، کیا اس کو پتا ہے کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ فرمایا ہاں وہ تو جانتا ہے، وہ تو نور السماوات والارض ہے، وہ تو کائنات کے تمام خزانوں کا مالک ہے۔ حاضرین مکرم، فرمایا ابراہیم تیرا رب تو ہر چیز کو جانتا ہے، تیرا رب تو کسی چیز چھپی ہوئی کو، ظاہر کو اپنے سے دور نہیں رکھنے والا، وہ تو ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے، تو بتا پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا جب وہ جانتا ہے مجھے تیری سفارش کی ضرورت ہے نہیں، مجھے تیری سفارش کی ضرورت ہے نہیں، جب میرا رب یہ جانتا ہے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تو جس کے لیے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو مجھے پھر اس کی رضا پہ راضی رہنا آتا ہے۔ ابراہیم پھر اسی بات پہ راضی ہے۔ پھر کیا آگ نے جلا دیا؟ اللہ کا قرآن اٹھا کے دیکھیے، اللہ کے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا آگ نے جلایا نہیں ہے، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم،